A person who is less intelligent, less genius, even he is less hardworking, he will get more success only because he is focusing on a task for more than 1 hour or 2 hour or 3 hour on one single task. And you are constantly jumping from one task to another, from second task to another, from third task to another. So try to be very much focused. मैंने आज एक बात की असद भाई को कि we are living in this world and we have to live. آپ جس جگہ پر آ گئے ہیں آپ کو رنگ ڈھنگ اختیار کرنا چاہیے. جس طرح مجھے ایک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حسن زن رکھیں اتنا کہ گناہ نہ ہو, احتیاط بھی کریں. ایک بندے کا پیٹرن 5 سال سے ایک ہی چل رہا ہے تو آج بھی وہ کام کرے گا, 5 سال بعد بھی وہ کام کرے گا. آپ کو احتیاط تو کرنی پڑے گی نا. حسن زن آپ رکھ رہے ہیں اسے کہ یار یہ ہی از ڈوئنگ گڈ, ہی از ڈوئنگ گڈ اینڈ ہی از ویری گڈ, سب سے زبردست بندہ ہی ہے, لیکن اس کا ایک پیٹرن چل رہا ہے, وہ کیسے اس پیٹرن کو بریک کرے گا اتنی آسانی سے؟ آپ حسن زن رکھ کے مارے جائیں گے. کچھ عرصہ پہلے میں نے یوتھ ٹاکس کے اندر بتایا تھا کہ یونیورسٹی کے 4 سال کیسے گزارتے ہیں. تو فرسٹ ایئر کیا تھا کہ شو یور سیلف, اپیئر ان انسٹیٹیوٹ, سٹ ایٹ دا فرنٹ, ٹرائی ٹو participate in quizzes, in galas and other sort of activities, so that teacher should know that this person is in my class, VC should know that this person is my student. Show yourself, تاکہ آپ کو نظر آئے, لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ پھر نوٹ ہو جاؤ کہ یہ بندہ ہے, اس کو ہم نے کوئی ٹاسک اسائن کرنا ہے. اور سیکنڈ ایئر کیا تھا, اسٹڈی لائک ہیل, بہت پڑھو, بہت زیادہ پڑھو, اور جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو ریگولر اسٹوڈنٹ آپ ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھیں, خوب پڑھیں, انرجی حاصل ہوتی ہے, اس سے آپ کو ناؤ ملتی ہے, آپ آگے بڑھتے ہیں. اور تھرڈ ایئر میک ریلیشن شپس, میک کمیونیکیشن. تو ریلیشن شپس ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف, دیٹ بلڈ ہیلدی ریلیشن. کچھ ریلیشن بائی ڈیفالٹ آئے, یو ہیو ناٹ بین گیون این آپشن ٹو چوز یور مدر اور چوز یور فادر, they are blessed, but you have been given an option to choose your friend, to choose your employer, everything you can choose. اذان ہوتی ہے, آپ کی مرضی ہے نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں, کالا پیلا ہرا نارنجی, جو رنگ آپ چنیں, جو بندہ آپ چنیں, جو گفتگو کا انداز آپ چنیں, جو کمپنی آپ چنیں, کاروبار چنیں, جاب چنیں, کیا چننا ہے آپ, یہ آپ کی مرضی ہے. پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھسیٹ کے مسجد میں لے کے جائیں. اٹس یور اون ول. منہ کھلتا ہے کیا بولیں, ہاتھ اٹھتا ہے کیا کریں. You have been given choice, and the best choice selection is your duty. This will save you from identity crisis. پچھلے دن نا ایک ویڈیو ہم نے بنائی, تو اس ویڈیو کے اندر نا بہت ہی زبردست اسپیلنگ مسٹیک تھی. اتنی بڑی اسپیلنگ مسٹیک تھی وہ کہ وہ اگنوریبل نہیں تھی, بہت بڑی اسپیلنگ مسٹیک تھی. ہاشم بھائی نے وہ ویڈیو دیکھی اور ہاشم بھائی نے نا کچھ تنگ آ کر, کچھ طنز اور کچھ سورو مزری اور کچھ ترس کھا کے ایک جملہ بولا کہ یہ ہوتا سبحان بھی. دیکھیں میں کہتا ہوں ڈگری کے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈگری کوئی اہمیت نہیں ہے, اسکل کر رہے ہوتے ہیں, یہ ڈگری کی اہمیت ہے. اور میں نے فوراً جب وہ مسٹیک نوٹ کی, چلے میں تو ایک بھائی ہوں اور میں تو اگنور کر دوں گا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی امپلائر اس مسٹیک کو اگنور نہیں کرے گا. وہ فوراً اس بندے کو, اگر تو امپلائی رکھ لیا ہوا ہے, اس کھانے میں ڈال دے گا یہ بندہ بالکل ہی گھامڑ ہے, اس نے کچھ نہیں کیا ہوا. تو اتنی بڑی اسپیلنگ مسٹیک. میں آج بھی اگر 10 بندوں سے ملوں اور ایک بندہ مجھے کہے کہ میں یو ٹی کا انجینئر ہوں, میں اس کو 2 دفعہ ملوں گا, 2 دفعہ دیکھوں گا اس کو رک کے. یہاں کی بات نہیں کر رہا, ڈیرہ غازی خان میاں والی کی بات کر رہا ہوں. یار if he went to UT لاہور from میاں والی, it means that he must be in the top 20 of میاں والی at least, اور تو کم کیسے ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ بالکل نہ سوچیں جاب ملنی ہے نہیں ملنی, وہ باتیں سنا ہی نہ کریں, وہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کریں. اگر کوئی انجینئر یہ سنا رہا ہوتا ہے کہ جابیں ختم ہو گئی ہیں, ہے ہی نہیں. یہ میں بھی جو نئی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ورلڈ بینک نے واضح طور پہ وارننگ دی ہے کہ پاکستان کے اتنا بڑا امپلائمنٹ کرائسس آنے والا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور پروب کر رہا ہوں کہ اوریکل نے اس مہینے کے, اس سال کے شروع میں 16,000 بندے فارغ کر دیے, مائکروسافٹ نے کیے, اور سب سے بڑھ کر جو وہ پلی لے رہے ہیں وہ اے آئی والی پلی کے اے آئی کی وجہ سے دل ہم کر رہے ہیں, بٹ دے آر فائرنگ اے لاٹ آف پیپل. اٹ از ناٹ سم تھنگ ہڈن, it is open. Go and search it out. How many companies, top listed companies, have fired their employees and why? They are taking the plea that AI has replaced the jobs. وہ اسی کے اندر میں وہ بنا رہا ہوں کہ وہ انڈیا میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پہ ایک ٹول لگا ہوا ہے اور وہ خفیہ تصویر کھینچی گئی, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹول لگا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر, یہ ایکچولی اے آئی ہے, اور اس کا جو کام ہے اس کو وہ آبزرو کر کے اے آئی کا ماڈل ٹرین کیا جا رہا ہے کہ وہ کام اب وہ نہیں کرے گا, اے آئی کا ماڈل ٹرین کرے گا. کتنا بڑا تھریٹ ہے. یعنی وہ سارے کے سارے تو اتنے بڑے امپلائیز نہیں ہیں نا, ان کو اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کہ دے آر ایکچولی ٹریننگ دا اے آئی اینڈ دیٹ اے آئی ول ریپلیس دیم ود ان ڈیز. وہ چلے جائیں گے, مشین آ جائے گی. سافٹ ویئر ہوتا ہے اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ہارڈ ویئر میں روبوٹ ہے, سافٹ ویئر کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے جو اے آئی کا ہے, تو وہ روبوٹ تو ریپلیس کر دے گا ان کو آگے, اور میسو ان امپلائمنٹ ہوگی. ان باتوں سے نا ڈرنا نہیں ہے, ان باتوں سے اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ کرنا ہے. We are addicted to personalities. Is it so? The first personality we are addicted to is our mother. We cannot live without her. It is not possible to live without your mother. You know, it is not possible to live without your mother. یعنی آپ کی ماں کے جسم میں بھی آپ ہیں, آپ نکل آئے اپنی ماں کے جسم سے نہیں, آپ ابھی بھی اس کے اندر ہیں.
The cells of the embryo, they live inside the mother body and they save her, especially heart diseases. Go and search it out. یعنی آپ کی ماں کو کوئی کارڈیالوجی کی پرابلم ہوگی نا, آپ کے سیلز اسسٹ کریں گے اس کو. یو نیور لیو یور مدر. دس از ناٹ سم تھنگ ایموشنل, دس از بایولوجیکل. سو یو آر ان ہر, یو ول ریمین ان ہر, یو ول آلویز بی ان ہر until she will be in the grave. May Allah protect her, may Allah bless her with long health, but you will remain in her. اور اب حیران ہو گئے بات سن کے, اور آپ پریشان ہو جائیں گے سن کے. آپ کو پتہ ہے جو کرونک ال ہوتا ہے اور جو بستر مرگ پر ہوتا ہے, جو کہ سپورٹ پہ ہوتا ہے, جسے وینٹیلیٹر آپ کہتے ہیں, سپورٹ پہ ہے, وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور وہ بول نہیں سکتا, and is not in a position to speak, he's going to die within minutes or within days. That ventilator is, you can say, supporting his life. اس کا دل دھڑک رہا ہے پمپ کی طرح, برین ڈیڈ ہو گیا ہوا اس کا. آپ نے سنا ہوگا برین ڈیڈ ہو گیا ہے, آپ کی مرضی ہے, ہم تو 60,000 روپے دن کا چارج کریں گے آئی سی یو کا. اتارتے ہیں گیا, رکھتے ہیں تو رہ لے گا. اب اس حالت میں کہ برین ڈیڈ وہ نہیں ہے لیکن وہ وینٹیلیٹر پر ہے, اینڈ ہی شورلی ڈائی. سائنسدانوں نے نوٹ کیا کہ اس حالت میں وہ ایک لفظ بول دیتا ہے نا, اس لفظ کے بعد ہی از شورلی گوئنگ ٹو ڈائی. ناؤ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی. جبکہ وہ بندہ جو وینٹیلیٹر پر ہے, جب وہ لفظ بولے گا, جو ساتھ اس کے بیٹھا ہوا بندہ, وہ کیا سمجھے گا, یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے. وہ کہے گا تو ٹھیک ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ ٹھیک بول پڑا, یہ بول پڑا ہے, یہ تو سکتے میں تھا, شوق میں تھا, ہی از ناؤ اسپیکنگ, کم ہیئر. لیکن ڈاکٹرز نے اس کو انالیسس کیا کہ اگر وہ خاص ورڈ وہ بول رہا ہے, اٹ مینس دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی. اور ڈاکٹرز کو یقین ہو جاتا ہے کہ ناؤ ہی از پراپرلی شٹنگ ڈاؤن. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا, ورڈ کیا ہے وہ والا. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ وہ ورڈ کون سا ہے. وہ ورڈ ہے موم. کیسے؟ ڈونٹ ٹیک اٹ ایموشنلی, ٹیک اٹ ویری مچ بایولوجیکلی. ایسے کہ اس کا آپ کی باڈی ایک بہت بڑا میکینزم ہے, 37 ٹریلین سیلز کا. یہ ایک دم سے نہیں مر رہی. آپ یہ لیپ ٹاپ پکڑ کے بند کریں ایک دم سے, فورس سٹاپ کریں تو فورس سٹاپ ہے. اگر آپ اس کو شٹ ڈاؤن کریں گے تو کیا ہوتا ہے, پراپر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, ایک ایک ونڈو کلوز ہوتی ہے, سارا کچھ پراپر ہوتا ہے, تو آپ کا مائنڈ پراپر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. پتا آپ کو, پراپر شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اور جب وہ پراپر شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, اس سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, پرانی میموریز دیکھنی ہے, سب کانشیس میں کیا ہے, اور اس کو پراپرلی شٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور وہ کون سی میموری ہے جو سب کانشیس میں سب سے زیادہ پینیٹریٹڈ ہے. 57 ایئرز بیک اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوا ہے, 57 ایئرز بیک. وہ بندہ بھی مرتا ہوا آخر میں کیا کہہ رہا ہے, موم. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کا دماغ تو آرکائیوز کو پھنبال رہا ہے, فولڈرز کو دیکھ رہا ہے. تو 7 سال کا جب اپنی ماں کی لیب میں بیٹھا ہوا تھا, اس وقت کی آرکائیو نکالی ہے اس نے. ایک وقت تو ایسا تھا نا کہ ماں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. ایسا گزرا ہے زندگی میں وقت جب ماں کے علاوہ کچھ نہیں تھا, ہر چیز پہ نظر ماں کی طرف تھی, اور ماں کی بھی ہر وقت آپ کی طرف تھی. اس وقت جو آرکائیو بنی ہے وہ کیسے اگنور کر سکتے ہیں آپ؟ آج کانشیس لیول پہ ماں کو سارا دن ہو سکتا ہے آپ یاد بھی نہ کرتے ہو. ایسے دن کئی گزرے کہ کانشیس لیول پہ آپ یاد نہیں کر رہے, آپ کے کام ہے, پیپر آ گئے, ایم سی کیوز ہے, مڈ آ گیا, وہ سب چل رہا ہے, لیکن ادھر تو ہے نا وہ. تو جب پراپر شٹ ڈاؤن ہوا برین نے کہہ دیا کہ ناؤ ایوری تھنگ از فنش. اب اس نے وہ لفظ اس کے منہ میں پھینک دیا کہ ناؤ اٹس اوور. دس ورڈ مینس اٹس اوور. اور یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ڈاکٹر نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ لوگ تو تحقیق کرتے ہیں, اس نے جب 1-2 جگہ سے سنا, اس نے باقاعدہ پھر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ساروں کو کہ یار جاؤ ریسرچ اسکالرز اب جا کے بیٹھ جائیں اور چیک کریں. اور یہ چیک ہوا کہ وینٹیلیٹر پہ بندہ جب یہ کہہ دینا موم, ہی از گوئنگ ٹو ڈائی, بیکاز ناؤ دس از پراپر شٹ ڈاؤن. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ میموری ہیز بین گیون ٹو دا ٹنگ. ریپیٹ دس ورڈ اینڈ ناؤ یو آر گون. پھر میں نے جب یہ پڑھا مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی صحیح, تحقیق صحیح ہے, یو کین ناٹ لیو وداؤٹ ہر. She will always be there. Remember, وہ ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور جب وہ آپ کو جنم دینے لگی تھی نا, اس نے یہی کہا تھا, پتا ہے کہا ہو یا نہ کہا ہو, سمجھا تھا کیا کہ اس کو میں نے چھپایا ہوا تھا, اس کو میں نے بچایا ہوا تھا. اب اس دنیا میں یہ جنگل میں آ جائے گا, میں تو ہر جگہ اس کو بچا نہیں پاؤں گی. سب سے پہلی سوچ یہ تھی اس کی, اب میں کیا کروں گی, یہاں تو بیماریاں ہیں, بڑا ہو جائے گا تو چلا جائے گا, لوگ اس کو طنز بھی کریں گے, ماریں گے بھی, میں کیسے بچاؤں گی. یہاں تو میں نے اس کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا. اور جب وہ مرنے لگتی ہے, وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا, اس کو مجھ جیسا کون چاہے گا, جو کہ کوئی نہیں چاہ سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ جس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اور میں نے ایک اور بات دیکھی, سوچی کہ یار واقعی یہ دنیا ایسی جنگل ہے, ایسے وحشی قسم کے بھیڑیے ہیں یہاں پہ, ایسے مطلبی قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. آپ اسٹوڈنٹ ہو, شاید آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہوا, مجھے بہت ہو چکا ہوا ہے, مجھے بہت ہو چکا ہوا. 2-2 سیکنڈ میں نظریں پھر جاتی ہیں, پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ذرا سا فائدہ 100 سے 99 بھی ہوتا ہے نا, یقین کریں ان کی نظروں میں اجنبیت آ جاتی ہے. آپ جھانک کے دیکھتے ہیں یہ وہی تھا, نہیں یہ وہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ. تو ایسی دنیا میں کیا ماں باپ ان جیسے رشتے ضروری نہیں ہے؟ بہت ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں رحمت للعالمین کی تشریف آوری اور ان کا پیار دینا, ان کا طرح رحمت بن کے رہنا, یہ ضروری نہیں, ورنہ تو بالکل ہی بے آسرا ہو جائیں گے ہم یار, بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے ہم.
اللہ کی رحمت ہر وقت سایہ فگن ہے، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ آپ کے ٹیچر کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، لیکن جب آپ بعد میں آتے ہیں آپ ہی یاد دلاتے ہیں کہ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے، تو نے ہزاروں کو پڑھایا، وہ آپ کو یاد نہیں رکھ رہا، اچھا تو میرے اسٹوڈنٹ ہو. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دا پاور آف دا لو آف یور مدر. یہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ ان سے بات کریں. آپ کو نا اندر آپ کے جسم کے سینسرز جل پڑتے ہیں، اور تھوڑی بات کیا کریں ان سے، کوئی موضوع نکالیں ان سے. وہ تیار ہیں بحث لمبی کرنے میں، ہے نا؟ جب بات کریں گے وہ لمبی کرتی ہے نا بات، آپ کریں ان سے بات. پنجابی بولنی آتی ان کو، اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، ڈزنٹ میٹر. میرے پاس تقریباً اور نہیں تو 1000 کے قریب MBBS ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ میرے سرکل میں ہیں، جن کو میں کال کروں تو ایک دم سے کہیں گے سبحان بھائی ایسے ہیں. آپ حیران ہوں گے ان 1000 میں سے شاید کوئی، میرا خیال میں، کیونکہ وہ اس لیول کے ڈاکٹر ہیں، یعنی وہ جب میں اس عمر میں ہوں تو وہ اب ڈاکٹر بنے ہیں، تو ان کے ماں باپ تو AI کے علاوہ ہے نا، وہ پرانے دور کے. صرف 10-12 ہوں گے جن کے ماں باپ کو پڑھے لکھے ہوں گے، سب کے ماں باپ پنڈوں کے ہیں، دے آر ڈاکٹرز. آپ بتائیں کس کس کے، میں اگر سب سے پوچھوں ماں باپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، یو آر بلینک. ماں سب سے بڑی لکھی ہوتی ہے، بس سمپل از دیٹ. تو آپ نے اپنے ایسے ریلیشنز کو مس نہیں کرنا، فار گرانٹیڈ نہیں لینا. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اپنی ماں کو اپنی روٹین بتائیں، وہ ایسی بات آپ کو بتا دے گی آپ پریشان ہو جائیں گے، یار واقعی میری روٹین کے اندر یہ کام تو نہیں ہو رہا. آپ اپنی آگے پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیں. جیسے بندہ تھا، انجینئر تھا، اور بڑا قابل انجینئر تھا، اس کے بڑے کانٹریکٹس چلتے تھے اور بڑی مانگ تھی اس کی، پرائیویٹ میں بھی، پبلک میں بھی، گورنمنٹ میں. کانٹریکٹر بھی تھا، کام صاف کرتا تھا 100% نیت کے ساتھ. ایک دن اس کو کانٹریکٹ آیا، اور اس کانٹریکٹ میں کچھ ڈاؤٹ تھا، حلال حرام کا ڈاؤٹ تھا. اس کو سمجھ نہیں آئی میں لوں یا نہ لوں. وہ رات کو نا اپنی ماں کے پاس آیا، ماں چٹی ان پڑھ، کہتا ماں جی مینوں سمجھ نہیں جے آ رہی، ایک کم آ گیا جے، میرا دل کدی ماندا کدی نہیں ماندا، کی کراں میں. حالانکہ دس واز ناٹ اے ریلیونٹ کوسچن فار اے لیڈی ہو از ناٹ ایجوکیٹڈ. You have to discuss with her that what are the pros and cons, what are the engineering prospects, what is the involvement of riba, what is the involvement of bribe, kickbacks. وہ ماں کو کیا پتہ چلے گا. لیکن ماں نے جو جملہ کہا، ماں کہتی ہے بیٹا میں روز رات کو تیرے پاس آتی ہوں، دیکھتی ہوں تو چین سے سو کے خراٹے لے رہا ہوتا ہے، بس کوئی کام ایسا نہ کر لینا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تو یوں بیٹھا ہو. چیک کریں کہ غلط کام نہیں دوڑائے گا نا، اور مجھے پتا کہ تو سو نہیں پائے گا اگر تو غلط جگہ ہاتھ ڈالے گا. نہ کر ایسا، یہ سوچ لے بس کہ نیند تیری پوری ہوتی رہے. اور واقعی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، دے ڈونٹ ٹیک لونز. وہ لون لیتے ہی نہیں، اور ماشاءاللہ ان کی پاکستان میں میری آنکھوں کے سامنے ایک دکان سے 200 دکانیں ہوئی ہیں. لون نہیں لیتے ربا پہ، دوسروں کے ساتھ غلط بات نہیں کرتے، بہت احتیاط کرتے. تو یار تھورو اپنے آپ کو نا ابھی سے سیٹ کر لو، نیت کو درست رکھو. پیسے آنے ہوں گے آ جائیں گے، نہیں آنے ہوں گے تو کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں. آج کے دن سارے نیت کر لیں کہ جو پہلی سیلری لگے گی نا، اس سیلری میں اللہ کو پارٹنر بنا کے اتنے فیصد اللہ کے نام پہ نکال دو، 1%، بس زیادہ نہیں کہہ رہا، 0.01% کر لو، 0.01%. ابھی کہنا آسان ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جب آئے گا نا نوٹ تب نکالنا بہت مشکل ہوگا. نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. قارون واز ایگریڈ آن زکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام has said Qarun afterwards. Before he was a good man, he was a gentle man, he was a learned man of Torah کا وہ عالم تھا. But what happened at that time, he was blessed with much money, with wealth in monetary forms. And what happened when Musa is said that, okay, now you are supposed to give that portion of zakat. What was the portion in that ummah? I don't know, and I'm not recalling that. But you should part away some wealth in the name of Allah. وہ بھی تیار ہو گیا، لیکن جب اس نے کیلکولیشن کی تو اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی کہ اس سے نہیں نکلی. تو آپ اگر کنٹینیوسلی یہ نکالیں گے نا کہ یار یہ دینی لازمی ہے، اس وقت آپ دیکھیے گا آپ کے لیے رزق کے دروازے کتنے کھلے. میری ایک ویڈیو ہے یہ کہ رزق بڑھانے کا نسخہ کیا ہے. ہارڈ ورکنگ، میری اس پہ ویڈیوز نہیں پوڈ کاسٹ، اسمارٹ ورکنگ، بہت کچھ، اسکل سیٹ بڑھائیں، سب کچھ کریں. لیکن یہ جو طریقے نا استغفار، شکر، اس کو نہ چھوڑیں. دینے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. when you spend you will get more. اور یہ سائنٹیفک تھیوری بھی ہے. ایک اکانومسٹ ہے، مسلمان نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ جناب بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے. تو اس نے کہا آر یو ٹاکنگ ریلیجیسلی، کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بانٹنے سے زیادہ ملتا ہے، ایک کا 700 ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نو، this is not in religious term. I'm not a religious person. I'm just quoting that when you will spend something on charity, then it means that you are circulating money in the economy, and same will return back. You will encourage more people to do this, and again this will happen. میں نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے، تو بڑا اچھا، بڑا سمپل سا، بڑا ہی پاک صاف حلال آسان کام ہے وہ. تو جب اس بزنس کا MOU سائن ہو رہا تھا نا، تو میرے ساتھ جو بندہ ہے، جو پارٹنر، میرا کولیبوریٹر نام ہم نے رکھا ہے، اسے سارا سائن کر لیا. تو اس نے پھر اپنے ابو کو بلایا، جو کہ ایک دیدہ گھاگ پکا میمن بزنس مین ہے، جس نے اصل میں اس بزنس کی بنیاد رکھی ہے. اب تو اپنے بیٹے کو دے دی ہے. تو کہا ابو جی فائنل ہونے لگا ہے تو آپ سائن کر دیں. اس کے ابو نے کوئی میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں دیکھا. اس نے کہا صرف ایک بات بتائے. کہتے کیا؟ کہتے اگر تو یہ کام نہ چلا تو کیا ہوگا.
اب میں اتنا یار میرا دوست ہے, ابھی ہم نیا ممبر ہیں, 2 دن سے بحث ہو رہی ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے سارا, تو بابا جی نے آ کے پہلی بات یہ کر دی, وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوا کہ یہ کیا بات کر دی. لیکن بابا واز ویری سیریس, کچھ نہیں چلے گا, صرف یہ بتائیں اگر نہ چل سکا, نہ بنی آپ دونوں میں تو کیا ہوگا. سبحان بھائی کا جو کلپ بن چکا ہوگا, کیا وہ رک جائے گا, کیا وہ روکیں گے, ہم ڈیلیٹ کریں گے, کیا ہوگا. I was amazed and I was so much perplexed, confused at that time. لیکن جیسی وہ بات مکمل ہوئی, ہم باہر آئے, ہمیں پتا چلا اس سے ضروری کوئی بات ہی نہیں ہے, کہ واقعی اگر کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی لگا دی اس پہ, ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے, تب کیا ہوگا. فال بیک اپون از ویری امپورٹنٹ. سی ایس ایس کر رہا ہے نہ ہوا, سی ایس ایس کیا ہوگا. جی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا انڈیا میں, نیٹ اور جی 2 ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ایم کیٹ ای کیٹ وغیرہ ہوتا ہے, نہ کلیئر ہوا تو کیا ہوگا. فوج کا آئی ایس ایس بی دینے جا رہا ہوں, نہ کلیئر ہوا تو کیا ہوگا. یو ٹی میں ایک ذہن میں نے بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا, اب جاب کروں گا, نہ ہوا تو کیا ہوگا. ویسے نہیں خودکشی کر لیتے لڑکے اور لڑکیاں, بات کو نا سر پہ بہت چڑھا لیتے کہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. کچھ لوگ گھر سے بڑے اٹیچ ہوتے ہیں کہ یار گھر میں بڑی غربت ہے, یا جو میں سوچ رہا ہوں اتنی امیری نہیں ہے, تو ایک دم سے جب فیلئر آتی ہے نا تو پھر وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے کہ یار اب واقعی میں ہیلپ نہیں کر سکتا, ابو تھک گئے ہیں. تو ہمیشہ اگر آپ ڈورز اوپن رکھیں گے کہ یار یہ نہیں ہوگا تو یہ ڈور ہے, یہ نہیں ہوگا تو یہ ڈور ہے, تب آپ کلیئر رہیں گے. دیکھیں نا سی ایس ایس کو ڈگری تو نہیں ہے, سی ایس ایس میں 2 سال لگائے اس نے, وہ کلیئر نہیں ہوا, تو وہ یہ تو کسی کو نہیں کہہ سکتا نا انہوں نے سی ایس ایس کی تیاری کی ہوئی ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتا. بی ایس سی انجینئرنگ ایک ڈگری ہے, اگر آپ کی فائنل میں کمپارٹ بھی آ جاتی ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ 2 مہینے بعد سپلی میں کلیئر کر لیں گے. بی ایک ڈگری ہے, ہو جائے گی. لیکن یہ آئی ایس ایس بی, سی ایس ایس, یہ ڈگری تو نہیں, یہ تو مطلب ڈگری تو کوئی نہیں ہے نا, مطلب محنت کاؤنٹ تو نہیں کرے گی آپ کی. گئے تو گئے, اس وقت فال بیک اپون بڑا ضروری ہے. خاص جاب میں نے یہ کرنی ہے یہ نہ کہیں, وہ نہیں جاب کر پائیں گے آپ. خاص جگہ پر ہی رہنا ہے, اتنے زیادہ ٹائٹ نہ ہو, بس جیسی ڈگری کمپلیٹ ہو جاب شروع کریں, کمیونیکیشن اپنی اچھی کریں. میں نے آج کل کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ دیکھا. 3 چیزیں یاد رکھنا, انرجی, پاز اینڈ پیسنگ. انرجی, پاز اینڈ پیسنگ, کہ کس انرجی کے ساتھ آپ نے بات منہ سے نکالنی, اور کہاں جا کر آپ نے پاز دینا ہے, اور کہاں جا کے آپ نے پیس کرنی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بینگ اے پریچر I know that how I need to deal with these 3 things. When I'm in a one-to-one session, then how I'm going to pause, how I'm going to pace. And if I'm dealing with engineers, only engineers, you have a level of intellect, you have a level of academics, you know the things, and you are well in a position to gauge the person who's in front of you. کیا تھیم ہے میری, کیا ردم ہے, آپ پہچان سکتے ہیں. تو مجھے اپنی پیسنگ, اپنے پازز, اپنی انرجی کو مینیج کرنا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے. ڈر ڈر کے بولنا, جھجک کے بولنا, جو آتا ہے اس کے بارے میں بھی شک کا شکار رہنا, جو نہیں آتا اس کے بارے میں فضول بتانا کہ مجھے آتا ہے, میں نے کیا فضول باتیں کاؤٹ کرنا. Person in front of you is a genius, he is an expert, he will just going to give you a cross for lifetime, cross for lifetime. یہ بندہ یہاں نہ آیا, آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا, آپ دے رہے ہیں, ٹانگ گھسا رہے ہیں. No, this is not proper communication technique. تو ہم نے یوتھ ٹاکس میں یہ بات کی تھی, دوبارہ اس بات کو میں دہراتا ہوں تاکہ جو نہیں آئے تھے وہ سن لیں, اور جنہوں نے سنا ہے وہ دیکھ لیں, کہ now things are getting worse day by day. آج مارکیٹ کا کیا حال ہو چکا ہے سوشل ریلیشنز کے لحاظ سے, اور جاب مارکیٹ کا ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا. آپ فرسٹ ایئر میں جو تھے, آپ نے جو سلیبس پڑھا, فائنل ایئر تک پہنچتے پہنچتے کئی چیزیں ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں, اس میں ریپلیس ہو چکی ہوئی ہیں. سب سے پہلے سوشل ریلیشن شپس کو آپ دیکھیں, کتنی انٹیمیسی آ گئی ہے مشین کے اندر. انٹیمیسی کا مطلب ہوتا ہے لو, محبت. آج سے پہلے انسان جتنی محبت کوئی اور چیز نہیں دے سکی تھی, لیکن اب مشین انسان جیسی محبت کر رہی ہے. آج بچے کے ٹیڈی بیئر کے اندر انہوں نے اے آئی انسٹال کر دیا, چیٹ جی پی ٹی ہے. مشین کبھی بھی آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی, مشین آپ کو سیٹ رکھے گی. جبکہ اس دنیا کے اندر آپ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. بیوی لڑتی ہے, دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے, گھر کے اندر بھی پرابلم, لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو اس چیز کی عادت نہیں ہوگی کہ میں نے انسان کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے, how you will survive in this society? Chat GPT is not going to give you his opinion, he is going to prop up what you are saying. وہ آپ کو سپورٹ کرے گی, آپ کو سیٹ کرے گی. ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے نا. اب لوگ پارٹنر بھی مشین چن رہے ہیں, دنیا کے پارٹنرز آ رہے ہیں کہ مشین ایسے ہی شادی کر لو, مشین کے ساتھ رہو. بچہ ماں کی ڈانٹ کیسے سنے گا اگر یہی کے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے, تو خودکشی تک لے جاتے ہیں. اور جو جاب مارکیٹ ہے, بالکل اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. دنیا میں جو ہوتا ہے, تاندلے والا کے شہر میں بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. ہرمز بند ہوئی, پیٹرول کی قیمتیں ہر جگہ بڑھی ہیں, فرٹیلائزر ہر جگہ بڑھ رہا ہے, پوری دنیا کی اکانومی شیک ہو گئی. اٹ مینس دیٹ وی آر ان اے نیٹ ورک, وی آر کنیکٹڈ. if something is happening, we cannot ignore this thing. AI is important. تو آپ نے کیا کرنا ہے, head, heart and hand, head, heart and hand, ان تینوں کے اوپر زور دینا ہے. head means your intelligence, your brain, how you think, how you mix up the things, how you select your memory and then you proceed.
بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی میموری کو ختم کر دیتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی میموری کو انہینس کرتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فٹ رکھتے ہیں، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو انفٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ میں نے اپنی انٹیلیجنٹ میموری کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک تحقیق ہوئی 1000 بابوں کے اوپر، ڈیمنشیا الزائمرز بوڑھے لوگوں کو ہو جاتا ہے، اس میں دماغ سکڑ جاتا ہے بایولوجیکلی بھی، اور وہ چیزیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا چیز ایسی تھی کہ آپ اتنے بڑھاپے میں جا کر بھی دماغ آپ کا لوز نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کہا، ریپیٹیشن اینڈ ریڈنگ، 2 things are important، ریپیٹیشن اینڈ ریڈنگ، بہت پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، ریڈنگ کریں زیادہ سے زیادہ، اینڈ تھرڈ تھنگ از رائٹنگ، ریپیٹ، ریڈ اینڈ رائٹ۔ if you want to do the exercise of brain then these 3 exercises are important۔ اگر آپ نے جسم کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہو، جسم میں کیا ہوتی ہے، اسٹریچنگ، you stretch your muscles and you just do the warm up, you do the cardio, you do these things۔ but if it comes to brain, what is important? reading, repetition and writing۔ امام بخاری ہزاروں حدیثیں لکھی، بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک، ریلائبل، کریڈیبل بک ہے، ان سے پوچھا جی کوئی کھانا پینا ایسا جو حدیث کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہو، میموری شاپ، کہتے کھانے پینے کا تو نہیں پتا، ہاں سبق کو دہرانا بار بار میں نے میموری کے لیے بڑا فائدہ مند پایا ہے۔ So this is a tip from امام بخاری that you should repeat، یعنی وہ چیز جو ریپیٹ کرنی ہے، جو چیز ضروری ہے، ہر چیز تو نہیں ریپیٹ کرنے والی۔ اور ہارٹ مینز ایموشنل انٹیلیجنس، your heart must be available، emotional intelligence EQ، emotional quotient، it is more important than intelligent quotient۔ and what is EQ؟ emotional intelligence کیا ہوتی ہے، مجھے میرے ایموشنز کا پتا ہو اور مجھے ارد گرد کے لوگ جو میرے جو ان کے ایموشنز کا پتا ہو، میرے جذبات میں اتار چڑھاؤ کب آتا ہے، اس کو میں کیا کہوں گا تو یہ بھڑکے گا، اس کو کیا کہوں گا تو سافٹ ہو جائے گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا یہ سافٹ ہو جائے گا، میں اس کو گالی دوں گا یہ بھڑک اٹھے گا۔ دس از ایموشنل مینجمنٹ۔ سیڈ، میڈ، گلیڈ، اسکیئرڈ، یہ 4 ایموشن ہوتے ہیں، باقی سب والیوم نوب ہے، اوپر نیچے، انہی کو اوپر نیچے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں پیرنٹنگ ٹیکنیک میں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہر جو ایموشن ہے، ہر جو فیلنگ ہے وہ آ سکتی ہے، لیکن ہر بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ ڈونٹ مکس یور بیہیویئر، یور موڈ اینڈ یور ایکشن۔ آپ کا موڈ کیسا ہے، جیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ایکشن ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ بیٹھے ہوئے نا، اگر لیٹے ہوئے ہیں آپ کوئی اور انسان ہے، آپ چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ان ایکشن آپ کوئی اور انسان ہے، کر کے دیکھ لیں۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، بس لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے، بور ہو رہے ہیں، آپ کوئی اور آدمی ہیں، یقین کریں آپ کا دماغ ٹاکسک ہوا اس وقت، آپ کو غلط فیصلہ کر لیں گے۔ اور اب آپ ان موشن ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ٹیچر کے سامنے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، ہل جل رہے ہیں، آپ نوٹ کریں آپ کا مائنڈ اور نہیں ہوتا اس وقت۔ موڈ اور بیہیویئر کو کبھی مکس نہ ہونے دینا۔ جب آپ کو لگے آپ زہریلے ہو گئے ہیں، کسی کے بارے میں گندی سوچیں آ رہی ہیں، غلط رویہ، دنیا کے بارے میں فضول سوچ رہے ہیں، فوراً اٹھ کے چلنا شروع کر دینا، بھاگنا شروع کر دینا، کچھ کھیلنا شروع کر دینا، کسی اچھے بندے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دینا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی۔ نیورو پلاسٹیسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ان دا انٹائر ڈکشنری، یو نو اٹ مینس دیٹ وٹ یو آر ناٹ دا فائنل، یو کین چینج یور سیلف۔ نیورو پلاسٹیسٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا دماغ اڈیپٹ کرتا ہے، نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے، آپ کچھ نئے بن سکتے ہیں۔ This is neuroplasticity۔ What you are, you will not remain the same۔ You can change, you can become a genius۔ New pathways بنتے ہیں۔ تو موڈ اور بیہیویئر کو کبھی بھی مکس اپ نہ ہونے دینا۔ اور تیسرا، ایموشنل مینجمنٹ بڑی ضروری ہے۔ ایموشنل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لڑکا بڑا ذہین ہے لیکن غصے میں آ جاتا ہے، فارغ۔ تاجر بہت اچھا ہے لیکن رس جاتا ہے، بارگیننگ کے دوران چڑ جاتا ہے، فارغ۔ بیہیویئر اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ میرا کزن بیٹھا ہوا تھا، اس جگہ میرا کزن بیٹھا ہے۔ سفائر کا نام سنا ہے؟ سفائر کا نام سنا ہے؟ سفائر کا HR ہے سب سے بڑا۔ HR کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکھنا، نکالنا۔ یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے صرف ایک بات پوچھی، میں نے کہا انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں؟ کہتا جی 30,000 بندہ انٹرویو تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا یار سچ ایک بات بتانا، ڈگریاں تو ساری آتی ہوں گی، تجربے بڑے آتے ہوں گے، ساری بات جو سفائر میں اپلائی کر رہا ہے۔ کہتا کون سی؟ میں نے کہا کون سی ایک چیز دیکھتے ہو؟ اسے سوچا اور کہا صرف بیہیویئر، بس کہ his behavior is suitable to sapphire or not، بس۔ میں نے کہا کیسے گیس کرتے ہو 10 منٹ میں؟ کہتے وہ سائیکالوجسٹ ہے ہمارے پاس، 4 کوشچن ہوتے ہیں، پہلے کوشچن میں ہمیں پتہ ہے اسے ڈیسیو کرنا ہے، پہلا کوشچن پٹ اپ کریں گے نا ڈیسیو کرے گا، لیکن چوتھا کوشچن ایسا ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کہ وہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ پہلے میں ڈیسیو کیا، دوسرا تیسرا نارمل، چوتھے میں آگے بچھا دیتے ہیں اس کو۔ کہتا یہ آج تک نہیں ہوا کہ ہماری اس ٹیکنیک سے کوئی بار ہوا ہو، 4th میں آگے بتا دے گا میں کیا ہوں، بیہیویئر، کنٹرول یور سیلف۔ اور تیسری چیز کیا؟ ایک ہیڈ ہو گیا، ایک ہارٹ ہو گیا، تیسری کیا ہے؟ یور ہینڈ، موٹر اسکلز۔ Your muscles and your brain must work together۔ Your muscle and your brain must work together۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ ہلیں۔ ان باتوں کو نا کبھی بھی سمپل اور عام نہ سمجھو، these are important۔ بات کرنے والی جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ مینج کر کے آیا ہوتا ہے، اور ساری باتیں گریسپ کرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ نے ساری سنی، زندگی کسی لمحے میں آپ کو یاد آئے گا یار یہ والی بات سبحان بھائی کی یہاں فٹ ہو رہی ہے۔ نمبر 2، جو ٹائم آپ کا کسی کے ساتھ گزر رہا ہے آپ اس کو کمپیئر کریں کہ یہ ٹائم میں نے یہاں گزارا، اگر میں یہ ٹائم یہاں نہ گزارتا تو جہاں گزار رہا ہوتا تو وہ بہتر تھا یا یہ بہتر تھا۔ باتوں کو سنا کرو، جہاں فائدہ ملے باتوں کو سنو اور لکھو۔
اگر لکھنے کی ہے لکھ کے پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت کرو. یہ جو اپروچ ہے نا کہ آپ نے ایک پلان بنایا, ایک گول فکس کیا, پھر آپ نے طارق بن زیاد کی طرح کہا برن یور بوٹس بیہائنڈ یو, کہ اب کشتیاں جلا دو, یہ اس دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. کیونکہ اس دور میں ہمارے پاس کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ یونیورسٹی آف لاہور کے اندر لڑکی چھت سے چھلانگ لگا رہی ہے, کنگ ایڈورڈ کے اندر چھلانگیں لگ رہی ہیں, ذرا سی بات پہ انگزائٹی ڈپریشن کا لیول بہت ہائی ہو رہا ہے. اور ابھی آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کے سینڈیکیٹ نے بیٹھ کر گورنمنٹ کو اور پریس کو سمجھایا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے چورن کے لیے خودکشی کی خبریں پھیلا رہے ہیں, جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک خودکشی کی خبر سن کر وہ بندہ جو ایج پر آیا ہوا تھا اور اس کو خودکشی کا خیال نہیں تھا لیکن وہ ایج پر تھا, وہ کہتا ہے اس نے جب اٹیمپٹ کیا تو میں بھی کروں, میرے پاس یہی وے آؤٹ ہے کہ میں نے مرنا ہی ہے. اور یہ سائیکالوجی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو اس نے خودکشی کر لی آپ کا ذہن بنتا ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر رہا, میں بھی تو بالکل بند ہوا ہوں, سب کچھ ختم ہے, فیل ہو رہا ہوں, ماں باپ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہے, کوئی مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں, فلاں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے, فلاں تھا. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں, میں جس شہر میں بیان کرنے گیا ہوں ہر شہر کے ہر ادارے میں, ہاں سبحان بھی 4 تو مارے گرے, 6 نے یاد درد چھلانگ لگائی. میں نے کہا تو اوپر کیوں نہیں آ رہی, پھر مجھے ٹیچر نے بتایا کہ یہ طے کیا گیا کہ وہ بھائی خبریں نہ چھاپو. تو ایسی حالت میں نا جب انالیسس کیا گیا, خاص طور پہ ادھر انڈیا میں جو جی اور نیٹ کے ٹیسٹ دے رہے تھے, وہی خودکشی کر رہا ہے جس کے پاس ڈور ایک تھا, ڈاکٹر نہیں بنوں گا تو دنیا اندھیر ہے, انجینئرنگ میں نہیں جاؤں گا. یہ انڈیا میں کون سے وہ کالجز ہیں, آئی سی ٹی کے ہے نا جو دنیا کے سب سے مشہور, آئی ٹی کے ہے نا جو کہ جس میں انہوں نے راجیو گاندھی کو بھی داخلہ نہیں دیا تھا. راجیو گاندھی جو کہ پورے انڈیا کا سب سے اسٹرانگ بندے کا بیٹا تھا, اس کو بھی داخلہ نہیں دیا تھا, وہ پھر باہر سے پڑ گیا تھا کہ ہم انڈیا میں نہیں اس کو داخلہ دیں گے. تو جب آپشن ہی وہ تھی تب وہ مرا. تو اس لیے ہم اب کہتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ میں انجینئرنگ اگر کر رہا ہوں یا سی ایس ایس کی طرف جا رہا ہوں, آپ کے مائنڈ میں اس کا سی ایس ایس ہی ہو, آپ کی تیاری دن رات سی ایس ایس پہ ہو, لیکن بیک ان یور مائنڈ سب کانشیس میں آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھا ہو. آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ سب کچھ لگا دیتا تو یہ واقعی جہاد تو نہیں ہے کہ آپ کافر سے لڑ رہے ہیں تلوار سے یا بندوقوں سے, کہ واقعی بیک آؤٹ پلان نہیں ہے, یہ تو پڑھائی ہے. اور واقعی اگر آپ یہاں سے ہٹتے تو وہاں آ جاتے ہیں. اگر آپ اتنے زیادہ ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, وہ بندہ ہو, جاب ہو یا کیریئر ہو, آپ ڈی ٹیچ ہوتے ہوئے تباہ ہو جائیں گے.